عبداللہ صاحب واٹ ڈو تھنک سر، تحریک انصاف کے سربراہ کی سیاست باقی ہے؟ کیونکہ وہ دعویٰ یہ کرتے ہیں، اور بات ابھی فراز صاحب نے بالکل اچھی کی کہ نوجوانوں کو یوٹیلائز کرنا ہم نے، ویسے یہ بھارت سے سیکھنا چاہیے ہم نے، انہوں نے ان کے پاس نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، وہ اس کو یوٹیلائز کر رہا ہے، ان کی آئی ٹی کی ایکسپورٹ آپ دیکھ لیں، ان کی ترقی دیکھ لیں، ہم اپنی ترقی دیکھ لیں، ہمارے نوجوانوں کو ہم نے کہاں پر لگا دیا، سوشل میں بیٹھ کے صرف ایک دوسرے پر گالم گلوچ کرنا یا انقلاب کی باتیں کرنا۔ اب آپ کو لگتا ہے سر اس جماعت یا اس جماعت کے سربراہ کی سیاست باقی ہے ابھی؟ سلمان صاحب دیکھیں، ایک تو بات بڑی واضح ہے اور وہ یہ ہے کہ نہ ہمارے یہ مشرقی روایات کا حصہ ہے اور نہ اسلامی تعلیمات جو ہے وہ یہ اجازت دیتی ہیں کہ جس قسم کی زبان اور جس قسم کا طرز تکلم استعمال ہو رہا ہے، یہ جو ہے وہ میرے خیال میں ہمارے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھارت کا آپ نے ذکر کیا، یوتھ ہے، اس نے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کیا سیاست سے، اور وہ آئی ٹی اور دیگر شعبہ جات زندگی کے اندر اپنا کاروبار کر رہے ہیں اور بہت اچھا کردار ادا کر رہے ہیں جو، اور ظاہر ہے، لیکن آئی ٹی کا جو ہے وہ بڑا ایک اہم بات ہے۔ سلمان صاحب آپ تو ماشاءاللہ بڑے سمجھدار آدمی ہیں اور میں آپ کے بڑے پروگرام دیکھتا ہوں۔ دیکھیں، یہ بتائیے کہ جب سن 2000 سے پہلے، جب تک کہ 9/11 کا واقعہ نہیں ہوا تھا، تو پاکستان ایک آئی ٹی کے اندر ایک بڑا بلاسم تھا، ایک بڑا بوم تھا، لیکن اچانک جو ہے وہ سلیکان ویلی انڈیا کو جو ہے وہ تمام جو بزنس تھا وہ شفٹ کیا گیا، کیونکہ امریکہ نے بھارت کو چین کے مقابلے میں کھڑا کرنا تھا۔ یہ ہے اصلی بات، یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے یا بزنس اپرچونٹیز نہیں تھیں، لیکن پرابلم تھی۔ اب جو آپ نے کہا کہ خان صاحب کا جو ہے وہ کیا فیوچر ہے، پہلی بات یہ ہے کہ خان صاحب جو ہے جو طرز سیاست انہوں نے اختیار کیا، ماضی میں لوگوں نے زبانی کلامی گولہ باری کی، لیکن کبھی کسی نے جا کے یہ جو جس طرح سے جو میرے خیال میں کھلواڑ ہوا ریاست پاکستان کے ساتھ، یہ تو دشمن جو ہے اس کی بڑا واضح سر فیاض الحسن چوہان، پرویز خٹک صاحب دونوں نے میرے شو کے اندر اس بات کا اعتراف کیا، انہوں نے یہ بات بولی کہ جناب ہمیں یہ کہا گیا کہ پرامن احتجاج کرنا ہے، لیکن ایک اور فورس تھی، اور یہ بات پرویز خٹک صاحب نے پرسوں ہی میرے شو کے اندر بولی کہ ایک اور فورس تھی جس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور ہمیں اندھیرے میں رکھا گیا، اور ان کو احکامات جو مل رہے تھے، انسٹرکشنز جو مل رہی تھی ڈائریکٹ چیئرمین کی طرف سے مل رہی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ جناب لڑ جاؤ، مطلب جا کے صرف آپ نے۔ جی بالکل بالکل درست آپ نے فرمایا، 32 لوگ تھے جو باقاعدہ اس کو ڈیل کر رہے تھے، جو سوشل میڈیا کے ذریعے، اور اس کے بعد 32 کے بعد آگے ان کے 6 ہینڈلرز تھے، جو پھر 6 ہینڈلر جو تھے وہ ایک آدمی کو رپورٹ کر رہے تھے، اور اسی طریقے سے غیر ممالک کے اندر بیٹھے ہوئے میڈیا جو ہے وہ باقاعدہ ایک پلانڈ ایجنڈے کے ساتھ چل رہا تھا، اور اس کی بڑی واضح مثال آپ یہ دیکھ لیں کہ جس دن گرفتاری عمل میں آتی ہے تو پھر اب کدھر گئی پبلک سپورٹ بات؟ تو یہ ہے، آج بھی کچھ بندے باہر نکلنے چاہیے تھے، تو وہ جو عوام کا سمندر امڑ کے آنا تھا وہ کہاں گیا؟ ٹوٹل ملک میں 44,980 سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا تھا سر، سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ سمندر تھا، وہ ایک ہی اکاؤنٹ سے کوئی 100 اکاؤنٹ بنے ہوئے، وہ الگ ہے، بہت سا لوگوں میں، لیکن اور پرانی ویڈیوز دی گئی۔ دیکھیں اس میں ان کا جو فیوچر ہے نا وہ یہ ہے کہ جو پارٹی جس طریقے سے بنی تھی اس کے اندر تب لوگوں نے اعتراض نہیں کیا جب لوگ اس کے اندر جوک در جوک شامل ہو رہے تھے، جب وہ وہاں سے واپس اپنی منازل کے اوپر پہنچے تو پھر آپ نے کہا کہ جی ہمارے ساتھ تو بڑا ظلم ہو گیا۔ شاہ محمود قریشی صاحب بڑی سوچ سمجھ کے، بڑے پلان کے ذریعے، جب آپ کو یاد ہے کہ وزارت اعلیٰ کا بات آئی بزدار کے حوالے سے، اور پھر جس طریقے سے جہانگیر خان ترین کا انہوں نے پتہ کاٹا، اور پھر جس طریقے سے وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین بننے کے خواب دیکھتے رہے، اور پھر آپ کو یاد ہے بیرون ممالک میں وہ اپنے آپ کو پورٹرے کرتے تھے کہ میں وزیر اعظم ان ویٹنگ ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جہانگیر ترین صاحب جو اپنا جو شاہ محمود صاحب ہیں، وہ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ طے کر کے ہی باہر آئے ہوئے ہیں، جرم تو ان کا بھی وہی موجود ہے، جو چیزیں اگر سائفر کے اندر سائفر نے جو لہرایا تھا، تو شاہ محمود قریشی نے کیا سائفر اس سے پہلے یہ نہیں بولا تھا کہ میں ایک اہم ڈاکومنٹ ان کے حوالے کر رہا ہوں؟ تو شاہ محمود قریشی بھی ایکولی اس کے اندر ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے جو جس کو عرف عام میں بڑے غلط بات ہے،
मुर्दे का माल खाना चाह रहे हैं। और ये जो आपस में पार्टी है टूट फूट का शिकार सही है। है। इसके जो नीचे तबके के अंदर भी जो लोग हैं उन्होंने ये भयानक चेहरा नहीं देखा था। वो पाकिस्तान मुखालिफ या रियासत मुखालिफ नहीं है लोग, आम आदमी जो है वो पढ़ा लिखा जो यूथ है वो समझ सही। रहा है, लेकिन ये एक सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा हेजानी कैफियत तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।